اللہ کی جانب سے بن موسم کے پھل دیکھے تو آپ نے وہاں دعا کی، وہیں دعا کی ہنالک دعا زکریا ربا کہ اے اللہ جس طرح تو نے مریم علیہ السلام کے حجرے میں بن موسم کے پھل دیے ہیں، تو اگرچہ میری عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے لیکن میں بھی اولاد کا طلبگار ہوں، تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو آیت نمبر 38 میں ہے کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں ہی انہوں نے دعا کی، اسی محراب میں۔ تو علماء نے لکھا کہ جہاں اللہ والے ہوں اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، جہاں سے حضور کا گزر ہوا ہو، وہاں پر بھی اگر بندہ دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے اسباب کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے غار حرا ہے، غار ثور ہے، آپ منی و عرفات میں جائیے، آپ وہاں دعا کیجئے تو وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ برکت کے مقامات ہیں۔ آج آپ جاتے ہیں تو بہت سے مقامات پر وہاں پر ایک پوسٹر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہاں دعا نہ مانگیے، یہاں دعا نہ مانگیے، یہ جائز نہیں، حالانکہ یہ ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی محراب میں دعا مانگی، اور کیوں مانگی؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے۔ تو جہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، جہاں انبیاء کا گزر ہوا، جہاں اولیاء آئے، جہاں اولیاء نے عبادتیں کی، اگر کسی ولی نے 10-20 سال کسی ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی ہے تو وہ مقام خاص ہو جاتا ہے، وہ مقام برکت والا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کبھی ہمیں وہاں کی زیارت نصیب ہو تو ہمیں اس مقام پر دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ والا یا اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی عبادت کر گیا ہے، تو یہ جگہ عام جگہ سے زیادہ برکت والی ہو گئی۔ اور اس کا ثبوت قرآن میں کیا ہے؟ آیت نمبر 38 جو ہے سورہ آل عمران کی، جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں۔ کہوں قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 39 ہے سورہ آل عمران کی، اور اس سے پہلے والی آیت میں یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے بن موسم کے پھل دیکھے تو آپ نے وہاں دعا کی، وہیں دعا کی ہنالک دعا زکریا ربا کہ اے اللہ جس طرح تو نے مریم علیہ السلام کے حجرے میں بن موسم کے پھل دیے ہیں، تو اگرچہ میری عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے لیکن میں بھی اولاد کا طلبگار ہوں، تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو آیت نمبر 38 میں ہے کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں ہی انہوں نے دعا کی، اسی محراب میں۔ تو علماء نے لکھا کہ جہاں اللہ والے ہوں اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، جہاں سے حضور کا گزر ہوا ہو، وہاں پر بھی اگر بندہ دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے اسباب کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے غار حرا ہے، غار ثور ہے، آپ منی و عرفات میں جائیے، آپ وہاں دعا کیجئے تو وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ برکت کے مقامات ہیں۔ آج آپ جاتے ہیں تو بہت سے مقامات پر وہاں پر ایک پوسٹر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہاں دعا نہ مانگیے، یہاں دعا نہ مانگیے، یہ جائز نہیں، حالانکہ یہ ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی محراب میں دعا مانگی، اور کیوں مانگی؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے۔ تو جہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، جہاں انبیاء کا گزر ہوا، جہاں اولیاء آئے، جہاں اولیاء نے عبادتیں کی، اگر کسی ولی نے 10-20 سال کسی ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی ہے تو وہ مقام خاص ہو جاتا ہے، وہ مقام برکت والا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کبھی ہمیں وہاں کی زیارت نصیب ہو تو ہمیں اس مقام پر دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ والا یا اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی عبادت کر گیا ہے، تو یہ جگہ عام جگہ سے زیادہ برکت والی ہو گئی۔ اور اس کا ثبوت قرآن میں کیا ہے؟ آیت نمبر 38 جو ہے سورہ آل عمران کی، جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں۔ فنادته الملائکہ، اب یہ جب یہ دعا انہوں نے کر لی تو فنادته الملائکہ، تو ملائکہ نے اس سے پکارا، ندا کی، کس کو؟ جناب زکریا کو۔ اب یہاں ملائکہ سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے، کیونکہ جبرائیل میں ساری خصوصیات تمام ملائکہ کی موجود ہیں، تو کہاں ملائکہ یعنی فرشتے کی جمع استعمال کی گئی ہے، لیکن مراد جبرائیل ہیں۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے ندا کی، انہیں پکارا، اور وہ وقت وہ تھا کہ جب سب لوگ بیت المقدس کے باہر کھڑے تھے، ہیکل سلیمانی کے، اور جناب زکریا علیہ السلام جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے اپنی محراب کے اندر۔ تو وہو قائم یصلی، اور وہ کھڑے تھے یصلی فی المحراب،
اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے محراب میں، تو فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یحییٰ علیہ السلام کی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ یحییٰ جو ہم تمہارے بیٹے کا ہم نام رکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کائنات میں ہم نے کسی کا نام بھی جو ہے وہ یحییٰ نہیں رکھا۔ تو ان اللہ یبشرک، تو تمہاری دعا کو قبول فرمایا اور تمہیں خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی۔ بائبل کے اندر یحییٰ کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ ہے جان دا بیپٹسٹ۔ جان جو آپ دیکھتے ہیں نا اگوروں میں نام ہوتا ہے، تو جان کیسا نام ہوتا ہے؟ جان اگر آپ اس کو عربی میں کہیں گے تو اس کے مراد کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ اور اسی کو عبرانی زبان کے اندر کہا گا یوحنا۔ پاکستان کے ایک کرکٹر تھا جو اسلام قبول کر لیا، یوسف یوحنا نام تھا اس کا، تو یوحنا جو ہے، یوحنا مطلب یحییٰ، اور عربی کے اور انگلش کے اندر اس کو جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ تو بائبل میں اسی طرح زکریا علیہ السلام کو ہم ZAKARIA زکریا کہتے ہیں۔ بائبل میں جو نام لکھا ہوا ہے، جو آپ کسی کرسچن سے بات کریں گے تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر جو نام لکھا ہوا وہ ہے ZECHARIA زکریا۔ تو زکریا آپ وہاں پر اسپیل یہ ہوگی اور ہم اس کو جو ہے وہ کے سے پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو خبر دی یحییٰ علیہ السلام کی، اور وہ یحییٰ کون ہوں گے؟ قرآن نے بیان کیا مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اب اللہ کا کلمہ کون ہے؟ اس سے مراد ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ کیسے پیدا کیا؟ کن، اللہ کا کلمہ ہے نا، ہو جا، تو اللہ نے اس کن سے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی ہے وہ حضرت یحییٰ ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معراج کی رات حضور علیہ السلام کو آسمان پر ملے ہیں، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے جب ان دونوں کا تعارف کروایا ہے تو کہا یہ دونوں خالازاد بھائی ہیں۔ تو 6 مہینے پہلے ایک لحاظ سے تو مریم علیہ السلام کے خالازاد بھائی لگے یحییٰ علیہ السلام، لیکن والدہ کا بھی خالہ کا بیٹا، بعض اوقات خالہ کا بیٹا کہہ دیا جاتا ہے اس کو، تو اس لیے ان کو خالازاد بھائی کہا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک روایت میں آتا 6 مہینے بڑے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ یحییٰ علیہ السلام کون ہوں گے؟ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے، یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ وسیدن، اور سردار ہوں گے، یعنی کہ ہر لحاظ سے ان کی گفتگو میں، ان کے کردار میں سرداری ہوگی۔ وہ حصوراً، ہا صاد واو را، حصوراً، حصوراً کا معنی اپنے آپ کو گھیرے رکھنے والا، اپنے آپ کو گھیر کر رکھنے والا۔ یہاں کچھ مفسرین نے اس طرح کے معنی اس کے کیے ہیں جو کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حصوراً کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو گھیر کر رکھنے والا، اسی سے نکلا ہے محاصرہ، آپ کا محاصرہ کر لیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ہم نے گھیر لیا ہے۔ بادشاہ کو بھی حصیر ایک معنی میں کہتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ بھی اپنے پروٹوکولز رکھتا ہے، اپنے پیچھے، اپنے آگے پیچھے سیکیورٹی رکھتا ہے۔ تو حصوراً کا معنی ہے کہ جناب یحییٰ جو تھے وہ دنیا کی لذات سے اور عورتوں سے خاص طور پر بچنے والے تھے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے حصوراً کا ایک معنی یہ کر دیا کہ معاذ اللہ حضرت یحییٰ نامرد تھے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ خوبی بیان کر رہا ہے، اور کسی شخص کا مرد ہو کر نامرد ہونا، یعنی اس کے اندر وہ جنسی معاملات کا نہ ہونا، یہ اس کا عیب ہوتا ہے۔ تو اللہ جب جناب یحییٰ کی تعریف کر رہا ہے تو یہاں پر یہ کیسے بیان ہو سکتا ہے کہ حصوراً سے مراد معاذ اللہ جناب یحییٰ نامرد تھے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اب یہاں پر جس طریقے سے آج کل کے زمانے میں LGBT کمیونٹی چل رہی ہے اور وہ اس طریقے سے بات کریں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی اس آیت کو لے کر حصوراً کا وہ معنی کر دے اور کہے کہ اللہ کے ایک نبی بھی ایسے گزریں، استغفر اللہ العظیم۔ تو فتنے کا دور ہے، تو آپ کے سامنے اگر کوئی یہ بات کرے تو آپ اس کو بتا دیں حصوراً کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تعریفی کلمات جناب یحییٰ کے کہے ہیں۔ حصوراً کا معنی ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہ سے روکنے والا۔ کمال تو یہ ہے نا کہ بندہ میں طاقت ہو، ایبلٹی ہو، پھر گناہ سے بچے۔
ایبلٹی نہ ہو پھر گناہ سے بچنا، کیا گناہ سے بچنا؟ پھر اس میں کیا خوبی ہے؟ تو حصوراً کا معنی یہ ہے قوت کے باوجود بھی، صلاحیت کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو دنیا کی لذات سے، خصوصاً عورتوں سے بچانے والے تھے۔ اور تیسری بات کی وَنَبِيًّا، چوتھی بات کی وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں، سردار ہیں، لذات دنیا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے نبی ہیں، یعنی ان کو نبی بھی ہم نے بنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، آپ دنیا کی لذات سے پیچھے رہنے والے۔ یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار شخص تھے۔ یحییٰ علیہ السلام جنگلوں کے اندر نکل جاتے، ہیکل سلیمانی میں آ کر عبادت کرتے، بہت زیادہ آپ عبادت گزار تھے۔ آپ کی شہادت کا قصہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا کیونکہ آپ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ رسول ہیں، حضرت عیسیٰ کو شہید کرنا چاہا تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، رسول کو شہید نہیں کر سکتے، نبی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رسول کو جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو اپنے رسولوں کو بچا لیتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہودیوں نے حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن آج نصارہ میں کیا کانسیپٹ آ گیا کہ انہیں جو ہے یہودیوں نے کروسیفائڈ کر دیا، ان کو صلیب دے دی، اور وہ صلیب کے 2-3 دن بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں، صلیب نہیں دی گئی، جس کو صلیب دی گئی وہ جناب عیسیٰ جیسی شکل والا تھا، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن جناب یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ 2 واقعات ملتے ہیں جناب یحییٰ کے کہ آپ کو شہید کیسے کیا گیا۔ ایک یہ تھا کہ بادشاہ کی جو بیوی تھی اس کا دل آ گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام پر، اور اس نے آپ کو گناہ کے ارادے سے بلانا چاہا، آپ نے منع کر دیا۔ جب منع کر دیا تو بادشاہ کو اس نے شکایت لگائی اور کسی اور بات کو بتا کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یحییٰ کا مجھے سر دے دیا جائے اور یحییٰ کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ چاہتا نہیں تھا، لیکن بیوی سے وعدہ کر چکا تھا، محبوبہ سے وعدہ کر چکا تھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، اور دوران نماز حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کاٹ دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو جو قرآن نے کہا نا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کہ بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو شہید کر دیتے تھے یہ بنی اسرائیل یہودی۔ تو آپ یہ دیکھیں کوئی وجہ نہیں ہے، محبوبہ نے کہہ دیا تو قتل کر دیا۔ لیکن بائبل میں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، میں نے بیان کیا بائبل کے اندر آپ کا نام کیا ہے؟ جان دا بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، جو بیپٹسٹ کرتے ہیں نا، جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہو کر جو اس کو بھگوتے ہیں اور اس کو رنگ دیتے ہیں، جو بیپٹزم میں کیا جاتا ہے، تو وہ حضرت یحییٰ سے ہی وہ لوگ منسوب کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بچوں کو بیپٹزم کیا کرتے تھے ہیکل سلیمانی میں، اس سناگوگ کے اندر۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بائبل میں جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا اپنی ایک بھابھی پر دل آ گیا اور بھابھی سے غلط تعلقات بنانے لگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا کہ بھائی یہ منع ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی بھائی کی بیوی کے ساتھ اس طرح کا کام کرے۔ تو چونکہ بادشاہ اس پر جو ہے وہ فریفتہ ہو گیا تھا اور بادشاہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، تو عورت کو بلا لگنے لگا کہ میں بادشاہ کی بیوی بن جاؤں گی، اور حضرت یحییٰ میرے معاملے کے اندر بیچ کے اندر اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس عورت کو بیر ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ جو بائبل نے واقعہ لکھا ہوا کہ بادشاہ اپنے رئیسوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ دربار میں بیٹھا تھا، تو اس عورت کی ایک بیٹی آئی اور بیٹی نے آ کر ڈانس کیا۔ بادشاہ اس پر خوش ہوا اور کہا کیا مانگتی ہے بتا مانگ۔ اس نے کہا مجھے اپنی والدہ سے مشورہ کرنے دو۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور پوچھنے لگی بتاؤ بادشاہ کہتا ہے کہ میں کیا مانگوں اس سے۔ تو اس کی ماں نے کہا تو بادشاہ کو جا کر بول مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ لیکن بادشاہ چاہتا نہیں تھا کیونکہ وہ آپ کو نیک آدمی جانتا تھا، لیکن چونکہ اتنے لوگوں کے سامنے اپنی بات کہہ چکا تھا، زبان دے چکا تھا، تو اس لڑکی کے اور اس کی ماں کے کہنے پر جناب یحییٰ علیہ السلام کو آپ کی محراب میں شہید کر دیا گیا، اور آپ کے ایک تھال میں رکھ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ جناب یحییٰ علیہ السلام کے والے سے بائبل میں قصہ ملتا ہے۔ تو اب یہ تمام چیزوں کو بیان کیا قرآن کریم نے کہ آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے زکریہ علیہ السلام کو۔ اب جناب زکریہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام، کہنے لگے جناب زکریہ حیرت سے،
یعنی جب بندہ خوشی میں ہوتا ہے تو بات کو ریپیٹ کرتا ہے، کیا واقعی ایسا ہو جائے گا، کیا واقعی مجھے مل جائیں گے؟ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا ایمان کی کمی ہے، بلکہ خوشی میں بعض اوقات بار بار ریپیٹ کر آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے بیٹا کیسے ہوگا، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، 120 سال عمر ہو گئی تھی آپ کی۔ وقد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری عورت جو ہے وہ بانجھ ہے۔ حضرت زکریا کی جو زوجہ تھی ان کی ایج تھی 98، اور حضرت زکریا کی ایج تھی 120۔ تو اللہ نے کہا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، یعنی یہ اس کی تدبیر پر ہے، اس کی حکمت پر، جیسے وہ چاہے کرے۔ تو قال ربی اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، رب اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، یعنی جب میری بیوی پریگننٹ ہو، حاملہ ہو جائے، تو مجھے کوئی نشانی مل جائے کہ واقعی اب یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ تاکہ میں جیسے یہ معاملہ ہو تیری بارگاہ میں شکر کروں کہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل ہو گیا۔ تو اب نشانی جناب زکریا کو کیا دی گئی؟ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، آپ کو فرمایا کہ تیری نشانی زکریا یہ ہے کہ جب تیری بیوی حاملہ ہو جائے گی، اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن 3 رات، یعنی تو چاہے گا بھی تو بات نہیں کر سکے گا، لیکن الا رمزا، مگر تو اشاروں سے کر سکے گا۔ رمز کس کو کہتے ہیں؟ رمز کا معنی ہوتا ہے ہونٹوں سے، آنکھوں سے، بھووں سے، ہاتھوں سے اشارہ کرنا، اسی سے بنتا رموز۔ اردو میں بڑے گاڑی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بہت اسرار و رموز ہیں۔ تو رموز کا مطلب کیا کہ یہ لائن تو تمہیں ایک لگ رہی ہے، لیکن اس لائن میں بڑے اشارے نکل رہے ہیں۔ تو رمز کا معنی جو ہے وہ اشارہ، اور رموز معنی اشارے، تو یعنی اس کی باتوں میں بڑے رموز ہیں، بڑے اسرار ہیں، یعنی بڑے راز ہیں اور بڑے اشارے ہیں، تم اس کی ایک بات کی طرف نہ جاؤ، یہ بڑی الگ الگ باتیں کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں رموز استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ قرآن نے عربی میں استعمال کیا الا رمزا، آپ اشارے سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہوگی وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، لیکن ہاں یہ ہوگا 3 دن تک آپ لوگوں سے تو بات نہیں کر سکیں گے، لیکن 3 دن تک آپ تسبیح کر سکیں گے اللہ کی، یعنی آپ بات کرتے ہوئے آپ کی زبان نہیں چلے گی، لیکن جب تسبیح کرنا چاہیں گے تو زبان چلے گی۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ یہ رحمانی اثر ہے، کیونکہ اگر کسی پر شیطانی اثرات ہو جائیں تو لوگوں سے بات کرنے میں بات چلتی ہے اور نماز میں دل نہیں لگتا۔ بعض اوقات کچھ لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم چاہتے ہیں وظیفہ پڑھیں، ہم چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، ہم چاہتے ہیں نماز پڑھیں، لیکن وہ اثرات شیطانی اتنے حاوی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے نہیں دیتے، وہ بعض اوقات قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دیتے، اور بار بار دل ہٹ جاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے یا جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ لیکن یہ رحمانی اثرات کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے تو زبان نہیں چلے گی، لیکن جب تم تسبیح و تحلیل کرو گے اللہ کی، اس وقت زبان چلے گی۔ تو اللہ کہہ رہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اپنے رب کو جب یہ حاملہ ہو جائے تمہاری زوجہ، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا، اور وسبح، اور تسبیح کرنا، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ عشی مانے شام، ابکار مانے صبح صبح، یعنی صبح و شام اس کی تسبیح کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ وذکر ربک سے مراد کیا ہے؟ تسبیح بھی ایک ہے اور ذکر بھی ایک ہوتا ہے، لیکن وذکر الگ کہا، سبح الگ کہا، اس سے 2 مراد ہو سکتی ہیں۔ وذکر کا معنی ہوتا ہے یاد، یعنی 24 گھنٹے 24/7، یعنی ہر وقت تمہیں خدا کی یاد رہے، اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کی خیالوں میں رہو۔ وتسبح وسبح، وسبح کا معنی ہے کہ پھر خیال تو ہو لیکن زبان بھی تمہاری چلتی رہے اللہ کی تسبیح کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جب جناب مریم کا ذکر کیا تو حضرت زکریا اور جناب یحییٰ کا اس صورت میں ذکر کیوں کیا؟ حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کیا تھا نا اللہ نے، پھر اس کے ساتھ فوراً کس کا ذکر کیا؟ جناب زکریا کا اور جناب یحییٰ۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ کیونکہ یہ ساری آیتیں حضور پر نازل ہو رہی ہیں، اور حضور پڑھ کر کس کو سنا رہے ہیں؟ وہ جو نجران کے عیسائیوں کا قافلہ آیا اس کو حضور یہ پڑھ کے سنا، اس لیے کہ دیکھو حضرت یحییٰ کی بھی پیدائش معجزانہ ہے، ان کا بھی پیدا ہونا کوئی عام طرح سے نہیں ہوا، ان کا بھی پیدا ہونا یہ خدا کی قدرت ہے،
ایک بندہ 120 سال کا ہے، بیوی 98 سال کی ہے اور بیوی بانجھ ہے، ایسی حالت میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جناب یحییٰ کو ایسی حالت میں ہم نے زکریا کو عطا فرمایا، تو اس پیدائش پر بھی تم حضرت یحییٰ کو خدا نہیں کہتے، تو پھر دوسری طرف حضرت عیسیٰ کے بن باپ کے پیدا ہونے پر ان کو خدا کیوں کہتے؟ تو جناب یحییٰ کا ذکر اس لیے کیا، یحییٰ علیہ السلام بھی پیدا معجزانہ طور پر ہوئے ہیں، جب ان کو تم خدا نہیں مانتے تو حضرت عیسیٰ کو بھی بن باپ کے پیدا ہونے پر خدا نہ مانو۔ یہ ریزن ہے حضرت یحییٰ کی پیدائش کو بیان کرنے کا۔ پھر دو آیتیں پڑھتا ہوں میں اور پھر اختتام کرتے ہیں، پھر باقی کل موضوع انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اب جناب یحییٰ کی بات ختم ہو گئی، اب آ رہے ہیں حضرت مریم کی طرف دوبارہ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب ملائکہ نے، اس سے مراد پھر وہی لے لیں جناب جبرائیل، اور جب جبرائیل نے یعنی ملائکہ کے سردار نے حضرت مریم سے کہا، حالانکہ فرشتوں کے ڈائریکٹ کلام کس سے ہوتا؟ نبیوں سے ہوتا، اور عورت کوئی نبی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کی یہ وہ برگزیدہ بندی ہیں جناب مریم کے، ان کی ڈائریکٹ کلام کس سے ہوا ہے؟ فرشتوں سے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب ملائکہ نے مریم علیہ السلام سے کہا، کہ علیہ السلام سے کہا، ان اللہ اصطفاکی، کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ اصطفاکی کا معنی ہوتا ہے چننا، منتخب کرنا، اور اسی اصطفا سے نکلا ہے مصطفیٰ۔ حضور کا ایک نام کیا ہے؟ مصطفیٰ، جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں نا۔ مصطفیٰ کا معنی ہے جس کو چن لیا جائے، تو مصطفیٰ حضور مصطفیٰ ہیں، یعنی کہ اللہ نے سارے عالم میں اپنا محبوب بنانے کے لیے میرے آقا کو چن لیا، اللہ نے انبیاء کا سردار بنانے کے لیے میرے آقا کو چن لیا، اس لیے حضور کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ بہت خوبصورت نام ہے، تو اپنے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک صالح اولاد دے، آپ کی اولادوں کو اولاد دے۔ مصطفیٰ بہت اچھا نام ہے، نام رکھیے۔ ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ اب چنا کس طریقے سے ہے؟ اب دو دفعہ آئے گا یہ جملہ اصطفاکی۔ پہلے والے چننے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ تجھے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لیا، کیونکہ تجھ سے پہلے کسی عورت کو بھی اس معاملے میں چنا نہیں گیا، سب مرد ہی خدمت کرتے تھے ہیکل کی، لیکن اس مسجد سلیمانی، اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے اللہ نے تجھے اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا۔ وطہرکی، اور تجھے خوب اللہ نے پاکیزہ کیا۔ اس سے علماء نے مراد لیے کہ تمہیں کفر سے پاک کیا، دوسری کچھ علماء نے بیان کیا کہ آپ کو حیض سے پاک کیا، تیسری علماء نے مراد لیا آپ کو نفاس سے پاک کیا، یعنی جو ایک عام عورت کو حیض آتا ہے ہر مہینے، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے اس سے پاک کیا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس سے بھی پاک رکھا، اور یہی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی کی بھی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی وہ ہستی ہیں کہ جو ان چیزوں سے پاک تھی، آپ کو پاکیزہ کیا تھا۔ تو یہاں پر فرمایا وطہرکی مریم تجھے پاک کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، ان کے لیے بھی قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ حبیب ہم نے آپ کے گھر والوں کو بھی پاک کیا ہے۔ تو حضرت مریم کو بھی پاک کیا، اور حضرت مریم کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 4 عورتوں کو ساری جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں پہلی جناب مریم علیہ السلام، دوسری آسیہ بنت مزاحم، کون؟ فرعون کی بیوی، وہ فرعون ہے اس کے گھر میں بیوی جو ہے اللہ کی پسندیدہ بندی ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا دوسری آسیہ بنت مزاحم، تیسری حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 4 جو ہے وہ فضیلت فرمایا، اس تمام عالم کی عورتوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک جگہ جناب سید عائشہ کو نہیں فرمایا کہ اس امت کی عورتوں پر جناب عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ حضور کی پسندیدہ ڈش کیا تھی کہ حضور شوربے والے سالن میں روٹیاں چور کے کھاتے تھے، اس کو کہتے ہیں سرید، سا را یا دال۔ تو حضور علیہ السلام کو پسندیدہ تھی، تو ایک دفعہ حضور نے فرمایا عائشہ کو اس امت کی عورتوں پر یہ فضیلت ہے جس طرح دوسرے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔
اللہ اکبر۔ تو یہاں پر میں نے دیگر امت کی جو مائیں ہیں اور خصوصاً جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو اس عنوان سے بیان کیا کہ جناب مریم بھی فضیلت والی ہیں، حضور کی ازواج بھی فضیلت والی ہیں، حضور کی صاحبزادیاں بھی فضیلت والی ہیں۔ وطہرک، اب دوبارہ فرمایا واصطفاکی علی نساء العالمین، اور پھر تجھے چن لیا اللہ نے تمام عالم کی عورتوں پر فضیلت دینے کے لیے، کہ تجھے ایک نبی کی ماں بنایا، اور تیرے اوپر اللہ نے وہ کمال ظاہر کیا کہ جو اللہ کی قدرت کلمہ کن کا جو اظہار تھا، اللہ نے بن باپ کے اور بن شوہر کے تجھے بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یا مریم، اب اس معاملے پر تجھے کیا کرنا چاہیے؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو اے مریم اقنتی، اطاعت کر۔ قنوت کا کچھ معنی کیا لمبا قیام کر، تو حضرت مریم بہت لمبا قیام کرتی، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ اور اقنتی کا ایک معنی، قنوت کا ایک معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرنا۔ تو فرمایا اے مریم، جب اللہ نے تجھ پر یہ کمال کیا ہے، کرم کیا ہے، تو اب تجھے کیا چاہیے؟ یا مریم اقنتی، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خوب عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اطاعت کر، قیام کر۔ واسجدی، اور سجدے کر۔ وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یعنی اللہ جب کسی کو فضیلت دیتا ہے تو بندے کو کیا چاہیے، کیا کرے؟ بندے کو یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر کرے، جس طریقے سے اللہ نے پہلے جناب مریم کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کے بعد کیا بیان کیا کہ اب تمہیں چاہیے کہ اس کی فضیلت پر شکر اس طرح کرو۔ پھر ورکعی مع الراکعین میں جماعت کی فضیلت ہے۔ اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرو، لیکن فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ تم اپنی محراب کے اندر اللہ کی عبادت انڈیویجولی، انفرادی تو کرتی ہو، لیکن جب ہیکل سلیمانی میں، مسجد سلیمانی میں جب نماز ہو اور دوسرے لوگ نماز پڑھیں تو تم بھی ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ جماعت کی فضیلت ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا رکوع کرو صرف، بلکہ کہہ رہا ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو حضرت مریم کی یہاں شان بیان کی، اور یہاں دوسرے پہلو سے عیسائیوں کو یہ بتانا ہے، عیسائیوں میں دو عقیدے تثلیث کے، وہ تین خدا مانتے ہیں دو طرح سے۔ پرانے عیسائی مانتے تھے اللہ ہے، مریم علیہ السلام معاذ اللہ وائف ہیں خدا کی، اور حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں۔ اور موجودہ دور کے اندر جو عیسائی ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جو تین خدا مانتی ہے لیکن جناب مریم کو خدا نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہیں ایک اللہ ہے، ایک سن آف گاڈ ہے، اور ایک جو ہے وہ اسپرٹ ہے، یعنی کہ سول ہے، یعنی جس کو روح القدس کہہ لیں۔ یعنی آج کے جو عیسائی ہیں وہ جناب مریم علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، لیکن پچھلے ادوار میں جو عیسائی گزرے وہ تثلیث کا عقیدہ کیا رکھتے تھے؟ مریم خدا، اللہ خدا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا معاذ اللہ۔ اور اس دور کے کرسچن سے ملیں گے تو وہ میری کا خدا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خدا تین ہے معاذ اللہ، گاڈ ہے، سن آف گاڈ ہے، اور روح القدس ہے، اسپرٹ ہے، ہولی اسپرٹ جس کو کہتے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پر جناب مریم کو جو خدا مانتے ہیں، اللہ ان کا رد کر کے کہہ رہا ہے کہ جناب مریم کو ہم نے چنا، اور جناب مریم کو ہم نے کہا کہ وہ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ وہ کیا کریں؟ جب وہ خود اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو اس کا مقصد وہ بندی ہے، خدا نہیں ہے۔ پھر آخری آیت پڑھتا ہوں، ذالک من انباء الغیب۔ اب یہ ساری باتیں جو جناب مریم کی پیدائش کی ہیں، جناب زکریا کی ہیں، جناب یحییٰ کی ہیں، یہ تمام باتیں انجیل میں بھی نہیں لکھی ہوئی، آج بھی انجیل میں یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ تاریخ بنو اسرائیل ہے۔ چند اعتبار سے کچھ واقعات جناب یحییٰ کا ذکر مل جائے گا آپ کو لوقا کی انجیل میں، لیکن پورا اس طرح مفصل واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ اب اللہ رب العزت حضور کی شان بیان کر رہا ہے اور عیسائیوں کو جواب دے رہا ہے کہ بتاؤ حضور کو یہ باتیں کیسے پتہ چلی؟ حضور نے تو کسی کے پاس جا کر پڑھا نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے کسی یہودی عیسائی سے سنا نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے لکھنے پڑھنے سے محفوظ رکھا، لکھنا آنے کے باوجود، پڑھنا آنے کے باوجود لکھنے پڑھنے سے محفوظ رکھا، تاکہ حضور اگر اعلان نبوت سے پہلے لکھتے پڑھتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ نے ہو سکتا ہے کسی راہب کے پاس جا کر یہ باتیں سیکھی ہوں۔ تو اب عیسائیوں کے پاس یہ واضح ثبوت تھا کہ حضور علیہ السلام نے کسی عیسائی، کسی یہودی کے پاس جا کر تربیت حاصل نہیں کی، لیکن اتنے واقعات یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ نبی ہے، اور یہ سارے واقعات کس نے بتائے؟ اللہ نے بتائے۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب، اے میرے حبیب یہ وہ غیب کی خبریں ہیں
یہ وہ چھپی ہوئی خبریں ہیں، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ وحی کس نے کی؟ تیرے رب نے تیری طرف کی ہے، تجھے دنیا میں کسی نے نہیں بتایا۔ پھر فرمایا وما کنت لدیم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ کس وقت موجود نہیں تھے حبیب؟ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفر مریم، اس وقت آپ موجود نہیں تھے جو مریم کی کفالت کے معاملے میں قرآن اندازی ہو رہی تھی۔ ہوا کیا، جب جناب مریم پیدا ہو گئی، ان کی والدہ ان کو لے کر آئیں، تو چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی، حضرت عمران ہیکل سلیمانی میں امام تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب سارے کے سارے جو وہاں موجود تھے امام یا پرسٹ جتنے بھی تھے، وہ سب کہنے لگے ہم لیں گے بچی کو، فضیلت والی بچی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم لیں گے ہم لیں گے ہم لیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب تمام لوگ رائٹس میں، حقوق میں برابر ہوتے ہیں، تو اصول کیا کہ پھر قرآن دازی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، اب جناب زکریا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا خالو ہوں اور ان کی خالہ میرے گھر میں ہیں، تو میں جناب مریم کو لوں گا۔ تو پھر کہا کہ چلو قرآن دازی کر لو۔ قرآن دازی کس طرح ہوئی؟ ایہم اذ یلقون اقلامہم، تو اس وقت کے جو پرسٹ تھے وہ توریت لکھتے تھے قلموں سے، تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اردن کے دریا میں اپنے اپنے قلم ڈال دیتے ہیں جس سے ہم توریت لکھتے ہیں۔ سارے کے سارے وہ نیک لوگ تھے، اور جس کا قلم پانی کے ساتھ بہہ گیا، سمجھو اس کا معاملہ قبول نہیں ہوا، جس کا پانی میں کھڑا رہا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ پانی کا فلو اس طرف ہے اور قلم الٹی سمت میں بہنے لگا، جس کا سمت میں بہنے لگا ہم سمجھیں گے کہ اب کفالت کی ذمہ داری اس کی ہے۔ سب نے اپنے قلم ڈالے، سب کے بہہ گئے، جناب زکریا علیہ السلام کا کھڑا رہا۔ تو ایہم یکفل مریم، اور اللہ رب العزت نے اس طریقے سے حضرت مریم کی کفالت جناب زکریا کو عطا فرمائی۔ اور یہاں پر ایک بات کا ثبوت ہے کہ بعض اوقات ہمارے استاد بھی ایسا کرتے تھے، بعض اوقات ٹیچرز اپنے قلم نکال کے دے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ لو گفٹ۔ تو جب کوئی بزرگ قلم دے تو اس کو ہلکا نہ سمجھے کہ یار یہ تو پین ہی ہے، یہ تو بازار میں 20-25 کا مل جاتا ہے، یہ تو بازار میں 100-200 کا مل جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ والا آپ کو قلم دے تو یہ وہ قلم ہے جس سے وہ حدیث لکھتا ہے، یہ وہ قلم ہے جس سے وہ فتویٰ لکھتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات ہمارے ادارے میں ہمارے حضرت نے 20-25 سال جس کرسی پر بیٹھ کر فتویٰ لکھا، وہ کرسی بھی رکھ لی گئی کہ بھائی اس کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ فتویٰ لکھا گیا، ان کے صاحبزادے اسی پر بیٹھتے ہیں۔ ان کے قلم کو سنبھال لیا گیا کہ پوری زندگی اس قلم سے وہ قال رسول اللہ لکھتے رہے، قرآن لکھتے رہے، حدیث لکھتے رہے۔ تو بعض اوقات استاد اپنے شاگرد کو وہ قلم دیتا ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ بیٹا زندگی بھر میں نے علم پڑھا ہے، علم سکھایا ہے، اور بڑی دیانت داری سے علم پڑھا لکھایا سکھایا ہے، یہ میں اب تمہیں آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں قرآن کریم میں بھی کہا کہ انہوں نے کیا ڈالا؟ اپنا قلم ڈالا، تاکہ ان کی قربانیاں اور ان کی کفالت کا معاملہ منظور ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے حبیب آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اب یہ جھگڑا دو مطلب کا ہو سکتا ہے، ایک جھگڑا یہ کہ جناب مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کیونکہ وہ لڑکی ہیں، یا اس سے مراد یہ کہ وہ آپس میں کفالت کے لیے کر رہے تھے کہ میں لوں گا یا میں لوں گا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے دین اسلام کے اندر کہ اگر والدہ کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں سب سے پہلا درجہ کفالت کا جو ہوتا ہے وہ خالہ کو ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی حضرت زکریا کے خالو لگتے ہیں، تو حضرت زکریا کے بعد جناب مریم گئیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ جب حضور حدیبیہ سے جانے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت امامہ دوڑی آئیں اور کہنے لگیں چچا چچا، تو حضور علیہ السلام نے انہیں لے لیا۔ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں انہیں لوں گا کیونکہ یہ میری چچا کی بیٹی ہیں، تو مجھے ان کی کفالت دے دیں۔ حضرت جعفر بن طیار کہنے لگے، حضرت جعفر کہنے لگے کہ یہ میں لوں گا کیونکہ یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہیں اور ان کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں بھی ہیں۔ پھر حضرت زید بھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے ان کی کفالت کی سپرد کر دے، میں انہیں پالوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر یہ میں تمہیں دیتا ہوں کیونکہ خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر کیا ہے کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے کی جو کسٹڈی ہے، پالنے کی ذمہ داری، اگر خالہ راضی ہو تو پہلا درجہ کس کا ہے؟ خالہ کو دیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم
وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وادخلنا الجنة بالقرآن العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.